ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خطابات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اور سعادات علام جن کے احسان ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تندرست مومنین کے حافظ کے حالات میں وصلت کے لیے، اس پرسوازہ کی قربیت کے لیے اور پرسوازہ کے وارث امام صاحب السلام کی ضرور کی تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ آج کی یہ مجلس مخصوص ہے اہلیہ محترمہ سید العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نجوی صاحب قبلہ کی اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین اور بالاخص استاد العلماء سید العلماء سید حضرت حضور گلاب علی شاہ صاحب قبلہ کی روح کو آج کی مجلس کا ایصال ثواب ان بزرگان کی درجات کی بلندی کے لیے مرتبہ بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ بزرگ علماء سادات تشریف فرما ہے، میں سادات بزرگ اساتذہ کرام کی اجازت سے چند ٹوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر بھی اس خاندان کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اگر تکلیف محسوس نہ کرے تو جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں، اگر سامنے تشریف لائیں گے تو مجلس کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات دیجیے محمد اللہ یا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية أمير المؤمنين صلى الله
الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلى الله عليه وسلم. سادات المومنین بزرگان علماء کرام اساتذہ کرام تشریف فرمائیں. ضرورت بیان نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ سما خراشی کی جائے. بہرحال یہ تعمیل حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سبق سنانا مقصود ہے. امید ہے کہ بزرگان میرے حق میں ضرور دعا فرمائیں گے. قبلہ محترم، بغیر کسی طول و تمہید کے میں آپ کی خدمت میں، چونکہ آج مناسبتیں اکٹھی ہیں، ایک تو ایک طرف ایک معظمہ، ایک مکرمہ سید زادی، علماء کی ماں کی مجلس کا ایصال ہے، ثواب کا ایصال ہے، اور دوسری طرف صحابی رسول محب اور عاشق علی اپنے ابی طالب کی شہادت کا دن ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حکم کی تعمیل میں اسی ضمن میں چند ایک معروضات پیش کی جائیں. بزرگان گرامی، آیہ مجیدہ کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، جس کو ہر روز آپ تلاوت خود بھی فرماتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، کہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے خلق کیا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی. اور اس خلق موت و حیات میں اللہ فرماتا ہے مقصد یہ ہے کہ تم پہچانے جاؤ کہ عمل کے حساب سے تم کتنے پانی میں ہو. بڑی توجہ چاہیے یا علی، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی، بولیے گا میرے ساتھ، تھوڑا سا ہلائیے گا، موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے لیبلوکم، تاکہ امتحان ہو جائے، تمہیں آزمائے وہ، ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے احسن انسان کون ہے، تم میں سے بہترین بندہ خدا کون ہے. تو انسان کی بندگی کی پیمائش جس امتحان سے ہوتی ہے اس امتحان کو موت و حیات کہتے ہیں. بڑی توجہ بزرگان گرامی، اس امتحان کو موت و حیات کہتے ہیں. اب اس آیت کی ضمن میں اگر توجہ فرمائی جائے، اس میں اگر غور کیا جائے تو قبلہ رب قدوس کی اس ذات باحدیت کی بارگاہ سے جو اعلان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے هو الذی خلق
मौता वल हयात, अल्लाह वो है जिसने मौत को भी खल्क किया है, हयात को भी खल्क किया है। जरा गौर तो फरमाएं, अल्लाह फरमा रहा है मैंने खल्क किया है, मौत पहले नहीं मेरे साथ नहीं है आप। मेरा पहला अगरचे पहली मरतबा आपकी ज़ियारत का मुल्तान शहर में, यहाँ आपकी खिदमत में और इतने बड़े इस मजमे में और इतनी अजीम शख्सियात को सुनने वाले पढ़े लिखे अहबाब में अगरचे पहला मौका है, मैं आपके मायार समाज को बहुत बुलंद समझ के आपकी खिदमत में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो बहरहाल आप भी थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश फरमाएं ताकि मुझे भी तन्हाई का एहसास ना हो। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, मौत पहले, समझ आ रही मेरे किबला, हयात बाद में अल्लाह ने खल्क किया है। तवज्जो, मौत का मफहूम ये समझ लेना कि मौत हयात का न होना है, ये मफहूम इस्लामी नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, ये तसव्वुर मौत हयात इस्लामी नहीं है कि अगर आप मौत का तसव्वुर ये समझें कि जब जिंदगी खत्म हो जाए इसे मौत कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये गिलास में पानी है तो है, इसको उंडेल दें तो ये खाली हो जाएगा। पानी से खाली होना ये तसव्वुर मौत हयात नहीं है कि कालब में जान होना, इसको हयात कहते हैं। और इस जान का खाली हो जाना, हयात का ख़त्म हो जाना, ये मौत है। नहीं मेरे भाई, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। इस तरह अगर मौत अमरे अदमी हो तो मादूम चीज़ों की तख्लीक के लिए अल्लाह को बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं है। पानी होने के लिए कुछ सोर्स चाहिए, पानी के न होने के लिए कोई सोर्स नहीं चाहिए। पानी खल्क होगा तो गिलास में आएगा मेरे भाइयों। अगर पानी का न होना इसकी अदमियत मुतसव्वर हो तो उसके लिए तख्लीक की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है जब खुदा फरमा रहा है मैंने मौत को भी खल्क किया है, हयात को भी खल्क किया है, तो मतलब ये हुआ कि दोनों ही वजूदी चीज़ें हैं, दोनों ही वजूद रखती है। मौत भी वजूद रखती है, हयात भी वजूद रखती है। और कुरान की तरतीब से मौत का वजूद आला है हयात के वजूद से। मौत का वजूद आला है, ज्यादा वाज़े है, अजला है हयात के वजूद से। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरहला तख्लीक में मौत का जिक्र पहले फरमाया और हयात का जिक्र बाद में फरमाया है। तो बुजुर्गाने गिरामी, यहाँ एक बात तो तय हो गई। मैं आपके तवस्सुत से नौजवान नस्ल तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूँ कि किबला, एक बात तो तय हो गई कि मौत भी कोई चीज़ है जो अपना वजूद रखती है, उसको भी अल्लाह ने खल्क फरमाया है जिस तरह के हयात को खल्क फरमाया है। अब ये मौत है क्या? भाई हयात की तो बात समझ में आ रही है कि हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये है इंसान की हयात। भाई वो मौत क्या है? आपने कहा कुरान की तरफ से इस्तिनाद करते हुए कि मौत जो है वो भी एक मखलूक है। मखलूक है तो कहाँ है? गौर फरमाइएगा। भाई मौत अगर कोई मखलूक चीज़ है, अगर कोई वजूदी चीज़ है तो वो कहाँ है, वो क्या है, उसका तसव्वुर क्या है, मेरी क्या हैसियत कि मैं आपकी खिदमत में वजाहत कर सकूं कि वो क्या है। आइए हम मिलकर गदागर बनते हैं शाह नजफ के जो बाब मदीनतुल इल्म हुआ करते हैं। जो आप बुजुर्गान गिरामी जी कि जो बाब मदीनतुल इल्म, इसीलिए तो हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा है। अली वलीउल्लाह पढ़ना इल्म आवर है, ये पढ़ना मारिफत अदा करता है, जहालत अदा नहीं करता है। अली फरमाते हैं रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुल वलिल अअदाइ मालू, हम अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हैं। अल्लाह ने हमारे घराने को इल्म दिया है, हमारे दुश्मनों में माल बांटा है। सलामत रहिए, सलामत रहिए।
کہ یہ باب مدینۃ العلم ہیں کہ جو اس گرہ کو کھول سکتے ہیں۔ اے مولا مشکل کشا، اے انبیاء کی مشکل کشائی کرنے والے، بقیہ انبیاء کی چھپ کر اور محمد مصطفیٰ کی ظاہر میں آ کر، اے سرکار کائنات، آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ اس مفہوم پہ پھنس گئے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے موت ایک مخلوق ہے، ایک وجود رکھتی ہے، ایک شے ہے، تو یہ ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا وَلِكُلِّ دَارٍ بَابٌ وَبَابُ الْآخِرَةِ الْمَوْتِ، جس طرح ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، آخرت کے عالم کے دروازے کا نام موت ہے۔ دار آخرت کے دروازے کا نام موت ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک دروازہ ہے جسے موت کہتے ہیں، لیکن اس دروازے کے تصور میں جو مولا متقیان عطا کرنا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے دو عالم کے درمیان۔ کیا چاہتا ہے؟ کیا میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے آر پار دو عالم ہیں، ایک عالم ہے اس پار اور ایک عالم ہے اس دروازے کے اس پار۔ یہاں بھی ایک دنیا ہے، اس پار بھی ایک دنیا ہے، یہاں بھی حیات ہے، دروازے کے اس پار بھی حیات ہے، یہ بھی عالم جیتا جاگتا ہے اور اس دروازے کے پار بھی ایک عالم جیتا جاگتا ہے۔ دو عالم ہیں، درمیان میں موت ہے۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ موت کیا ہے، لیکن یہ اب حیات سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائیو۔ حیات بعد میں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ حیات ایک مقام پہ نہیں ہے نا، حیات تو دو مقام پر ہے۔ اس دروازے کے ادھر بھی حیات ہے، ادھر بھی حیات ہے۔ ادھر کی حیات تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر کی حیات ہم نے دیکھی نہیں ہے، کیونکہ دروازہ ایسا ہے جس میں سے جایا جا سکتا ہے، پلٹا نہیں جا سکتا ہے، پلٹا نہیں جا سکتا۔ جو آج تک گئے ہیں وہ واپس آئے نہیں، کسی نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ تو ہمیں موت تو نظر آئی لیکن وہ عالم نظر نہ آیا۔ اب جو ائمہ معصومین نے تصویر کشی فرمائی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے، ہیں دونوں عالم، ہیں دونوں زندہ، ہیں دونوں جگہ پہ حیات۔ اس موت کے اس پار بھی حیات، اس پار بھی حیات، ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم، لیکن فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ امام مولا متقیان کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اس پار جو عالم ہے اسے دنیا کہتے ہیں، جو اس پار عالم ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ یہاں مولا فرماتے ہیں الدنیا دار الفنا والآخرت دار البقا، یہ عالم فنا کا عالم ہے، وہ عالم بقا کا عالم ہے۔ یہ سلامت رہیں جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، جو میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات مقدس۔ بڑا ہی سمجھدار مجمع، میں یقیناً بہت توقع رکھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو لے کے آیا ہوں اس کو سراہا اور سمجھا جائے گا۔ بزرگان گرامی دو عالم ہیں، مولا فرماتے ہیں الدنیا دار الفنا والآخرت دار البقا، یہ عالم فنا کا عالم ہے اور دروازہ موت کے اس پار جو عالم ہے وہ فنا۔ یہاں امام زین العابدین، ایک صلوات سارے پڑھیے امام علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمانا، توجہ، دونوں عالم ہیں لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ دنیا، یہ عالم اونگ کی مانند ہے اور وہ عالم بیداری کی مانند ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ دنیا شک کی مانند ہے اور آخرت یقین کی طرح ہے۔ اور مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں حدیث کا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں یہ دنیا مال سے چلتی ہے اور آخرت اعمال سے چلتی ہے۔ توجہ چاہو، امام علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک اور جملہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھنا یہ دنیا جسے مل گئی اتفاق سے مل جاتی ہے لیکن آخرت استحقاق سے ملتی ہے، استحقاق۔ اور یہاں اس دنیا میں ہم سے ایک دوسرے سے طبیعت پوچھی جاتی ہے، آخرت میں شریعت پوچھی جائے گی۔ اور چاہتا ہوں یہ دنیا دار ابتلا ہے اور وہ آخرت دار جزا ہے۔
یہ مقام عمل ہے اور وہ مقام حساب و کتاب ہے. توجہات بزرگان گرام، یہ فرق ہے دونوں عالم میں، دونوں عالم ہے. لیکن ایک اور جملہ عرض کرو، ہے دونوں، فرق ہے دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے. دونوں عالم میں حیات ہے مگر فرق ہے. لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں عالم میں ایک ایسا ربط ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. بہت بڑا رشتہ قائم ہے جو ٹوٹنے والا نہیں. توجہ، وہ کیا امام فرماتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تمہیں وہاں وہی ملے گا جس کو یہاں کاشت کر کے جاؤ گے. تمہیں وہاں وہی عطا ہوگا جس کی یہاں کاشتکاری کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا ساری زندگی کانٹے بیچتا رہا ہو، آخرت میں اسے پھول مل جائے. یہاں اگر کانٹے بو کے جائے گا تو وہاں کانٹے ہی نصیب میں آئیں گے. یہاں اگر پھول پہ بو کے جائے گا تو آخرت میں اس کو پھول ہی نظر آئیں گے. تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے میرے بھائیوں. دنیا کے اس عالم میں جس کو رہنا ہے اس کو کیسے رہنا ہے. اور یہ تصور موت و حیات جو ہمارے درمیان ہے، ہم کس کو حیات سمجھتے ہیں؟ ایک عام انسان سے پوچھو حیات اچھی زندگی کیا ہے تو کہے گا مال و ثروت، عیش و عشرت، سکون و راحت، موبائل اور فیس بک. اور ہے جی بھائی وہ بندہ اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتا ہے جس کے پاس فیس بک نہ ہو. دور ایسا آ گیا ہے نا، عیش و عشرت نہ ہو، مال و منال نہ ہو، اولاد نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، کرسی اور سیاست نہ ہو، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور صاحبان ثروت کو، صاحبان کرسی کو، صاحبان سیاست کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے نا انسان جھک کے سلام اسے کرتا ہے جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. کوئی عالم کے سامنے جھکے تو سمجھنا علم کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. کسی سیاستدان کے سامنے اگر جھک رہا ہے تو سمجھو اس کی دنیا یہی ہے. یہ اس کا معیار دنیا ہے، اس کی معرفت کا مقام یہی ہے کہ اس کو سمجھ ہی اتنا آیا ہے جس کے سامنے جھک رہا ہے اس کے سامنے ایک تواضع، انکساری اور حقارت کو پیش کر کے اس کی عظمت کو دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے. انسان کا جھکنا دوسرے کی عظمت کو بیان کرتا ہے. ہر انسان کے سامنے نہیں جھکتا ہے. ہر انسان جب اپنے جیسے سے ملتا ہے تو سینے لگا کے ملتا ہے، ہاتھ ملا کے ملتا ہے، سر اٹھا کے ملتا ہے. لیکن جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے سامنے سر جھکا کے ملتا ہے. اب یہ اور بات ہے، کسی کے مقدر میں سید العلماء کو سلام کرنے لکھا ہے. یہ مقدر کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے. تو یہ دنیا والے جسے موت، اس دنیا میں حیات کا ایک مفہوم اور تصور رکھتے ہیں وہ جو یہ ہے. لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ تصور دنیا، تصور زندگی، حیات دنیا کیا یہ درست ہے؟ تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. خبردار یاد رکھنا، یہ جو دنیا کا مال و منال ہے، یہ جو چکا چوند ہے، یہ کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کھیل تماشا ہے، یہ زینت و تفاخر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْغُرُورُ. یہ جو کچھ بھی ہے یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. قرآن جس کو دھوکہ ہی دھوکہ کہہ رہا ہے، اس کو حیات نہیں کہہ رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کو حیات نہیں کہہ رہا ہے. میں یوں کہوں کہ بندے آج دنیا میں جس کو زندگی کا عروج سمجھتے ہیں، زندگی سمجھتے ہیں، قرآن اسے انسان کے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہے. بلکہ قرآن نے تو کچھ اور طرح سے پیش کیا. قرآن نے کہا اپنے حبیب کو، اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے حبیب انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے میرے محبوب یہ تو مردے ہیں، تو مردے کی صدا نہیں سنتا ہے. بھائی تو مردے کی کلام کو نہیں سنتا ہے، یہ گونگے بہروں کی صدا کو تو نہیں سنتا ہے. توجہ، تو قرآن کے اعتبار سے ایک طرف قرآن چلتے پھرتے ہوں کو رسول کے سامنے مردہ کہہ رہا ہے، اور ایک مرتبہ کفن پہنے ہوئے کے بارے میں کہتا ہے خبردار لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. خبردار یہ جو کفن پہن کے لیٹا ہوا ہے اسے مردہ نہ سمجھنا، یہ تو زندہ ہے. اللہ
اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن کے تصور موت و حیات کے مطابق چلنا پھرنا زندگی نہیں ہے۔ قرآن یوں تصور دے رہا ہے کہ موت و حیات کو دیکھنا ہے تو کہیں تجھے چلتے پھرتے مردے نظر آئیں گے، کہیں کفن اوڑھے ہوئے زندہ نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے ہمیشہ قبرستانوں میں نہیں ملتے، اپنے مکان میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ قبرستان میں نہیں، اپنے مکان میں بھی مل سکتے ہیں۔ اور اگر انسان توجہ کرے، بڑے ہی حیرانگی کی بات ہے، بندے قبرستان میں رات کو گزرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں یا نہیں؟ اکثر لوگ، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قبرستانوں کا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے۔ اللہ کرے خدا ہمیں یہ بھی تصور دے کہ ہم قبرستانوں کا حلیہ ٹھیک کریں، کہ وہ بیابان کا منظر پیش نہ کرے۔ وہ ہمارے اپنے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا ہے، ہم نے ان کی قبر کو بھی ڈھنگ سے نہیں بنایا ہے۔ ہم نے اس قبرستان کو ایسا بنایا کہ رات کو کوئی وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہاں جو ڈر ہوتا ہے وہ مردے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ آج تک رات کو قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی بھی زندہ کو مردے نے اس کی ٹانگ کو پکڑا نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہاں آؤ میری بات سن کے جاؤ۔ نہ کوئی مردہ کبھی قبر سے اٹھا قبلہ، نہ کسی کی ٹانگ کو پکڑا، نہ کسی کو پریشان کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو پھر انسان اگر صحیح معنوں میں زندہ اور مردہ ہونے کا تصور ذہن میں رکھ لیتا تو انسان کو سمجھ ہوتی کہ جو قبرستان کا مردہ ہوتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا، سماج میں رہنے والا مردہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں رہنے والے مردے اس طرح کے مردے ہیں کہ اگر وہ کسی کے قریب چلے جائیں تو اس کو بھی مردہ کر دیتے ہیں۔ تو قبلہ مردہ، توجہ یہ ہے حسین کی عظمت۔ ابھی میرے بزرگوار خطاب فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو آئیے اب امام حسین کی عظمت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تمام اذہان عالیہ میری طرف متوجہ ہو تو انسان زندہ کب ہوتا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا قرآن کی ان آیات اور تفاسیر کو پڑھنے سے، اور جو خیرات باب مدینۃ العلم کے دربار سے مجھے نصیب ہوئی، وہ آپ کے حوالے یوں کروں کہ جس کے قالب میں جان ہو، یا جو چل پھر رہا ہو، یا جس کی گردن اتر چکی ہو، یا جو قبر میں پڑا ہو، یہ زندہ اور مردہ کا تصور نہیں ہے۔ قرآن کے تصور کے مطابق جس کا ضمیر زندہ ہے وہ زندہ ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہے وہ مردہ ہے۔ یا علی یا علی، جس یا علی یا علی یا علی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضمیر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ اگر ضمیر مر گیا ہے تو انسان کے چلنے پھرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے اب میں امام حسین کی عزت کا جملہ کہوں۔ اولی العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کے مردہ کو زندہ کرتے تھے، لیکن عیسیٰ جس مردہ کو زندہ کرتے تھے وہ ہوتا تھا جس کے قالب سے جان نکل جاتی۔ حسین وہ عظیم طبیب ہے جو مردہ ضمیروں کو حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے۔ میرے قبلہ، یہ موت ہم نے کبھی تصور کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ انسان لفظ موت سنتے ہی گھبرانے لگتا ہے، اور کم از کم آل محمد کے چاہنے والوں کو اس موت سے وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آل محمد کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ دنیا اپنے بچوں سے پوچھتی ہے زندگی کے بارے میں، وہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک موت کیا ہے، اور ان کے بچے ہمیں درس دیتے ہیں۔ آل محمد کے گھرانے کے بچے بھی یہ درس دیتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، یہ موت کا مجھ سے پوچھا تو سنیے، میں قاسم ہوں، میں بچہ ہوں، مگر آل محمد کے گھرانے کی تعلیم یہ ہے کہ موت احلی من العسل، یہ میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے۔ تو جو آل محمد کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو خوشی خوشی تختہ دار سے لٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اہل بیت نے سمجھایا ہے کہ مردہ وہ نہیں ہوتا جس کا سر قلم ہو جائے، مردہ وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر مر جائے۔ تو سر کاٹنے والے مردہ ضمیر تھے، دار پہ لٹکا
ضمیر تھے جو لٹک رہا تھا وہ مر کے بھی زندہ تھا. یہ میسا میں تم نار کی عظمت ہے. اور واقعا مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. کیا معیار سماعت کو سلام ہے، بزرگان کی عزت سلامت ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ عجیب چیز ہے موت. یہ حقیقت میں لوگ گھبراتے ہیں اس سے، اور مولا کا فرمان بھی ایک ہے کہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے بلکہ اپنے کرتوت سے گھبراتے ہیں. کیونکہ کچھ کیا ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، تو لہٰذا انسان گھبرا رہا ہو. اور ایک اور بات جو موت سے گھبرانے کی ہے وہ یہ ہے کہ تصور ہمارا صحیح نہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ موت چونکہ دو طرح سے آتی ہے نا، موت دو کیٹیگریز رکھتی ہے، یا یہ ہلاکت ہے یا شہادت ہے، یا ہلاکت ہے یا شہادت ہے. بڑی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور بھی سوچی. یہ بندے ایسے نہیں ہو جاتے، بندے بہت لمبی سوچتے ہیں کہ موت ہے دو قسم کی، یا ہے یہ ہلاکت یا ہے شہادت. اب یہ ہے لیبارٹری، یہ ایسی چیز ہے جو بندے کی زندگی کو جس کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا اس کا سارا پول کھول دیتی ہے. میں نے ایک بزرگوار استاد سے پوچھا قبلہ شہادت اور ہلاکت میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے مقصد و نامراد زندگی تباہ ہو گئی، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامیاب زندگی اپنے عروج کو پہنچ گئی. اللہ قبلہ آپ کی توجہ فرمائی تو میں اس سے بھی بڑا جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں تشریف فرما ہو کہ موت ہلاکت ہے تو پتہ دیتی ہے جو ہلاک ہوا ہے اس کی زندگی ایسی تھی. شہادت پتہ دیتی ہے یہ مر گیا ہے جس کی موت اتنی مبارک ہے اس کی زندگی کیسی رہی ہوگی. چونکہ موت کے وقت پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن کیسی موت آئے گی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہلاکت آئے گی یا شہادت آئے گی. اگر بے برکت اور بے مقصد زندگی ہے تو ہلاکت ہی ملے گی نا. اگر با مقصد زندگی ہے تو انسان کامیاب ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، بڑے بڑے دنیا میں آئے، بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، بڑے بڑے شہید بھی ہوئے، بڑے بڑے کامیاب بھی ہوئے، لیکن میں علی کی دہلیز پہ سر کیوں نہ جھکاؤں، علی ولی اللہ کیوں نہ پڑھوں، علی کے نام کے نعرے کیوں نہ لگاؤں. خدا کی قسم علی وہ واحد ذات ہے. جب سر اقدس پہ ضرب لگی تو دنیا میں اعلان کر کے جا رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. علی 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 سلامت رہیے آپ، سلامت رہیے آپ. یہ علی ہیں جو دنیا سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ علی کامیاب جا رہا. غور چاہتا ہوں، علی کامیاب جا رہے ہیں. ایک اعلان ہے علی کا، دوسرا اعلان ہے علی کے آقا نبی کا. ایک اعلان علی کر کے جا رہے ہیں اور ایک اعلان میرے مولا مصطفیٰ کر کے جا رہے ہیں. علی دنیا کو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں. علی نبی کہتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، علی تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب. بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب. لوگ گھبراتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ شیعہ ہوتے نہیں ہیں. اگر شیعہ ہوتا تو میسم تمار ہوا کرتا. توجہ بزرگان گرامی، بھئی یہ عبرتیں ہیں نا ہمارے لیے. یہ دن منانا یہ فقط مٹھائی کھانے یا چاول کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، ہماری حیات کو، ہمارے ضمیر کی زندگی کا دن ہوتا ہے. کہ انسان کو اللہ ایک وقت عطا کرتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، ان شخصیات سے توسل کر کے اپنے ضمیر کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اپنے کمزور اور بیمار ضمیر کو طاقت عطا کی جا سکتی ہے. تو یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی سیرت پہ جا کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں اور اپنے لیے وہاں سے انجیکشن لیے جائیں
کورونا کے لیے انجیکشن لگ رہے ہیں نا، تو کورونا تو بدن کی بیماری کی شفا دے گا یہ ویکسین، لیکن جو آپ کی اور میری روح کی اور ضمیر کی حیات جاودانی کی اور اس طرح سے اپنی کامیابی کی ویکسین ہے، اسے محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، پریشانی ہوتی ہے اکثر ہمارے بزرگان علماء شکوہ بھی کرتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور روزے کی تبلیغ، برائیوں سے بچنے کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن ایک بات چھوٹ رہی ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو شاید ہمیں اتنا کوڑنا نہ پڑے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھی ہائپر ٹینشن کرنا نہ پڑے، اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے اور نہی از منکر بھی کرے۔ باتیں تین ہیں، ہم دو کرتے ہیں، غور فرمائیے گا، قرآن میں تین ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ تین چیزیں ہیں نا، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں، امر بالمعروف نہی از منکر۔ تو جب تک تیسرا وہ امر کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ نہ ہوگا، نہ امر بالمعروف کا کوئی فائدہ ہے، نہ نہی از منکر کا کوئی فائدہ ہے۔ اور وہ بزرگان پہنچے ہوئے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا مجمع اس مقام علمیت پر ہے کہ میری بات تک پہنچ چکا ہے کہ بلا ایک بندہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے، فعل حرام کا مبتلا ہے، تو اس کو نماز و روزہ کی تبلیغ کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایک بندے کا گلا خراب ہوتا ہے تو کھٹی چیزیں کھلا کھلا کے پھر اس کو دوا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی پہلے اس چیز کو بند کرو جو نقصان دہ ہے، پھر اس کو دوا دو جو اس کے لیے صحت مند ہے، جو اس کی صحت کا باعث ہے۔ جو انسان بد پرہیزی کرتا رہے، شوگر پہ شوگر کھاتا رہے، مٹھائیاں کھاتا رہے، وہ انجیکشن بھی لگائے تو کیا فائدہ؟ وہ گولیوں کے پھکے بھی مارے تو کیا فائدہ؟ پہلے وہ بند کرو، مٹھائی کھانا چھوڑو، پھر شوگر کا علاج کرو۔ جو آلریڈی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بالکل رکتا نہیں ہے، نماز و روزہ کی اس سے بات ہی کیا کرنا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ میں مبتلا ہے اسے امر بالمعروف نہیں چاہیے۔ جو پہلے امر بالمعروف کے مرحلے میں ہو، یعنی اللہ کا اطاعت گزار ہو، وہ اگر برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو روکنا فائدہ مند ہے۔ علی کے چاہنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہو، مومن بھی ہو، اتنے خوبصورت بھی ہو، ہر روز مسجد میں بھی آتے ہو اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ جیسا اچھے چہرے والا، اچھے خاندان والا، اچھی نام و نمود والا انسان اس طرح کا فعل حرام انجام دے، تو فائدہ بھی ہے۔ اچھا، جو آدمی گناہوں میں بھی مبتلا ہو اور واجبات کو بھی ادا نہ کرتا ہو، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے تیسرا کام نہیں کیا، یہ بالترتیب تھے، ہم نے ترتیب کو الٹ کر دیا۔ پہلے یدعون الی الخیر تھا، قبلہ ہم نے کہا قرآن میں جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے اس ترتیب کو الٹ کر دیں۔ نماز میں آپ ایک سورہ پہلے پڑھتے ہیں، ہم بعد میں ایک سورہ پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے، بعد میں سورہ حمد پڑھ لی جائے؟ بھائی اللہ نے جہاں پہ نقطہ بھی رکھا ہے وہاں بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے، جہاں زبر و زیر ہے وہاں بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے، جن کا مفہوم اللہ نے بیان کر دیا ہے ان کا بھی کوئی مقصد ہے، جو حروف مقطعات اللہ نے جان بوجھ کے مبہم رکھے ہوئے ہیں اس کا بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ کوئی کام بھی بے مقصد و عبث نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ ایسا ہے جو قرآن میں نقطہ بھی بلا وجہ نہیں لگاتا، تو یہاں اگر تین کام اللہ نے بالترتیب کہے ہیں تو اس ترتیب میں اللہ کی کوئی تو مصلحت رہی ہوگی، تو ترتیب ضروری ہے۔ پہلے یدعون الی الخیر، پھر یأمرون بالمعروف، پھر ینہون عن المنکر۔ اگر یدعون الی الخیر نہ ہو، امر بالمعروف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امر بالمعروف
ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا ترتیب سے یہ کام کرنے چاہیے۔ اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ نہی از منکر سے مراد کیا ہے؟ برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی اور واجبات کی تعلیم دینا۔ اچھا، تو یہ یدعون الی الخیر کیا ہے؟ پڑھے لکھے اب آپ پہنچے ہوئے جوانوں کو ساتھ بھی لانا چاہتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال کیا کہ یا مولا، ہمارے سامنے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جب اس کا جنازہ سامنے آ جائے تو سب اللہ کو گواہ بنا کے کہو انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم تو اس بندے کی اچھائی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ ہو گیا نا، وہ ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ مل کے گناہ کرتا تھا، اور آج ہم اس کو سامنے لٹا کے کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ وہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جاننے والی کیا بات ہوئی والا؟ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، کون کون سے حرام فعل انجام دیتے تھے، پھر بھی کہیں؟ کہا پھر بھی کہو مولا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کہا نہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ تو ارشاد فرمایا یاد رکھنا جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس بندے سے، یہ جو فوت ہو گیا ہے، اس سے ہم سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ معصوم نے کہا اس خیر سے مراد ولایت و محبت علی ابن ابی طالب ہے، اگر علی کا محب ہے تو کہو ہم سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے بھائیو اب وہ جملہ سمجھ میں آیا نا کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پہلے علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا درس لو، علی کی ولایت مان لے تو نماز کا کہو، علی کا منکر ہو جائے تو نماز پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو منکر علی ابن ابی طالب ہے وہ پڑھے تو کیا، نہ پڑھے تو کیا، وہ گناہ کرے تو کیا، نہ کرے تو کیا، اس کی زندگی ہی حرام ہے۔ بزرگان گرامی توجہ چاہتا ہوں، جس کی حیات حرام ہو اس کو نماز و روزے سے مطلب۔ تو پہلے بس میرے قبلہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہ رہی کہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں، تو بہرحال ایک نقطہ حوالے کرتے ہوئے مصائب کا ایک جملہ بھی کہوں گا۔ بھائیو بزرگوں، ایک اور بات قابل غور ہے، میں نے کہا دو طرح کے بندے ہوں گے، یا موت ہلاکت کی اس کو آئے گی یا شہادت کی آئے گی۔ تو یہ بھی طے ہو گیا کہ جو علی کا چاہنے والا ہے، جو رسول کا چاہنے والا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، مطیع و فرما بردار ہے، نظام ولایت کا تابع دار ہے، وہ مومن ہے، اور جو مومن اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ وہ اگرچہ بستر پہ مرے تب بھی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، تو بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائے تب بھی شہید، اگر میدان میں جا کے شہادت دے تب بھی شہید، تو وہ تو شہید ہے۔ شہید ہونے کے لیے میدان میں سینہ گولیوں سے چھلی کروانا ضرورت نہیں ہے، بس علی کی محبت صحیح رکھ لی جائے تو شہید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے علی کی محبت انسان کے دل میں ڈالی جائے، جب علی کا محب ہو جائے گا، علی کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا تو گناہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اپنے بارے میں سوچے گا میں تو علی کا چاہنے والا ہوں، جھوٹ کیوں بول رہا ہوں۔ تو تبلیغ کرنے کے لیے زیادہ احق ہے کہ بندے کے اندر جو پودا ولایت علی کا خشک ہو چکا ہے اس کو زندہ کیا جائے، اس کی آبیاری کی جائے۔ اور توجہ یہ بھی رکھیے گا، ولایت نعرے کا نام نہیں، ولایت ایک نظام ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ولایت نظام ولایت کا تعارف اللہ قرآن میں کرا رہا ہے، اور نظام ولایت کے 3 اداروں کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے توحید بھی ولایت ہے، رسالت بھی ولایت ہے، اور امامت بھی ولایت ہے۔ لہذا ولایت ایک نظام ہے، ولایت نعرہ نہیں ہے، ولایت نظام ہے۔ اور اس ولایت کے تابع کون ہوگا؟ کس کو یہ ولایت ملی، کس کو نہ ملی؟ جس نے ولایت کی اطاعت کر لی وہ ولایت کے قلعے میں آ گیا، جس نے اطاعت نہیں کی وہ قلعہ ولایت میں آیا ہی نہیں۔ بھئی
قلعہ ولایت میں آنا پڑتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک صلوات سارے پڑھیے۔ مولا کو جب لے کے جایا جا رہا تھا مرو کی طرف تو نیشاپور کے مقام پر سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور کی سواری کو روکا گیا، شیعوں نے گھیرا ڈال دیا، کہا مولا دو باتیں درکار ہیں، دو درخواستیں ہیں، ایک تو فرزند زہرا کے رخ انور سے نقاب ہٹے، ہم تجلی ولایت کو دیکھنا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جد بزرگوار نامدار حضرت احمد مختار کی کوئی حدیث میں بیان کی جائے۔ تو حضور نے چہرے کی زیارت بھی کروائی اور کہا لکھو۔ اب حضور نے سلسلہ بیان کیا، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے۔ خدا کی قسم یہ کائنات میں ان حدیثوں میں سے ہے کہ جس کی حدیث کے سند میں سوائے معصوم کے اور کوئی بھی نہیں، کوئی راوی غیر معصوم ہے ہی نہیں، کہ حضور نے فرمایا میرے جد رسول تک مولا علی، ان سے جد رسول نے فرمایا، ان سے جبرائیل نے فرمایا، ان سے اللہ نے کہا۔ بات اللہ کی ہے، بیان کرنے والے معصوم ہیں۔ امام رضا کی زبان سے آ رہی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ خبردار اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ امان میرے عذاب سے لے گیا۔ مطلب یہ ہوا جو اس قلعے میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اب جو اس قلعے میں آیا ہی نہیں۔ اور یہاں حدیث قدسی ایک اور طرح سے بھی ملتی ہے اسی کے ترجمے میں، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت کو ایک مقام پہ رکھ کے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے اللہ اور رسول برابر ہو گئے، نہ، ذات الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ ذات میں وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن ولایت کے نظام میں اللہ کے پاس جو ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے، وہی علی کی ولایت ہے، وہی علی کی ولایت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہی قرآن میں کہا۔ ہو سکتا ہے نا کچھ بندے یہ سوچے کہ نہیں جی اللہ کی ولایت اور ہے، بے شک اللہ نے کہا ہے، ولایت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی ولایت اور ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات اور ہے لیکن اللہ کی بات اور ہے، ذات اور ہے، بات اور صفات اور ہیں۔ ولایت اللہ کا حکم ہے اور حکم الہی کو رسول اور امام لے کے چلتے ہیں۔ توجہ فرمانا، یہاں پہ اللہ نے ہی ایسے بندے کی اس منفی سوچ کا جواب دیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اور جس طرح اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اسی طرح سے رسول نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس نے علی کی اطاعت نہیں کی اس نے میری بھی اطاعت نہیں کی۔ میرے بھائیوں دو ہی جملے ہیں، ایک جملہ مولا رسول خدا نے علی کے لیے کہا، ایک جناب زہرا کے لیے کہا۔ علی کے لیے ولایت کا اعلان کر کے سمجھانا چاہا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے علی کی اطاعت نہ کی اس نے میری بھی نہیں کی، جس نے میری نہیں کی اس نے اللہ کی نہیں کی۔ دوسری طرف زہرا کے لیے جناب رسول خدا فرماتے ہیں جس پہ زہرا راضی ہے اس پہ میں راضی ہوں، جس پہ میں راضی ہوں اس پہ اللہ راضی ہے۔ جس پہ میں راضی ہوں اس پہ فاطمہ راضی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس پہ زہرا ناراض ہے میں اس پہ ناراض ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے کھانے سلامت رہیں، سوائے کم اہل بیت کے کوئی ہم نصیب نہ ہو۔ جس پہ زہرا ناراض ہے میں اس پہ ناراض ہوں۔ ایک مرحومہ سیدہ کہ آج وفات کے لیے ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، مناسب تھا کہ جناب سیدہ زہرا کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کی روح کو توسل پہ جناب سیدہ کیا جائے۔
تاکہ ان کو شفاعت جناب سیدہ نصیب ہو جائے۔ آپ سب کی جتنے بھی مائیں، جن کی مائیں دنیا سے گئی ہیں، جناب سیدہ کا صدقہ ان کو مالک اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کی موجود ہے مالک صحت و سلامتی سے طول عمر عطا فرمائے، اور آپ کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توجہ چاہتا ہوں، جس پہ زہرا ناراض ہے، جس نے زہرا کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یعنی رسول کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے زہرا پہ ظلم کیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، جس نے میرے اوپر ظلم کیا وہ اللہ پہ ظلم کر رہا ہے۔ توجہات چاہتا ہوں، زہرائے مرضیہ پہ کیسا ظلم ہوا؟ ایک دو بندے نہیں، قبلہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، تاریخوں کے پورے حوالے سے، پوری ذمہ داری سے، اساتذہ کی موجودگی میں جملہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک دو بندے نہیں، 3-4 روایتیں مجھے ملی ہیں۔ 300 کا لشکر، 400 کا لشکر، 4000 کا لشکر، اور ایک روایت میں 7000 کا لشکر، ہجوم علی بیت الفاطمہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بعض لوگوں سے بیعت ہو گئی، علی سے بیعت نہ ہوئی، تو انہوں نے جگہ جگہ جا کے لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور خدا کی قسم لشکر اکٹھا کر کے زہرا کے دروازے پر لے آئے۔ اب پورے مدینے کی گلیاں تعداد لشکر سے چھلک رہی تھی، اور وہ لکڑی اٹھا کے لائے تھے، وہ لکڑیاں اٹھا کے لائے تھے کہ جو دیر تک جلتی رہتی تھی، جن کا کوئلہ بجھتا نہیں تھا۔ حطب جزل لے کے آئے تھے۔ یہ جزل کی لکڑی ایسی لکڑی تھی جو جلدی جلدی بجھتی نہیں تھی، یہ لے کے آئے زہرائے مرضیہ کے دروازے پہ آ کے۔ اب بی بی کائنات ارشاد فرماتی ہے، یہ روایات موجود ہے، ایک مرتبہ رسول کی زندگی میں سلمان اس دروازے پہ آئے، اور سلمان خود کہتے ہیں دنا تو الی باب فاطمہ، فاطمہ کے دروازے کے قریب گیا، وقرأت الباب قرعا خفیفا، میں نے اس دروازے کو آرام آرام سے کھٹکھٹایا، کہیں آل محمد کے گھرانے والے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرنا، نبی کی دہلیز پہ آ کے بدتمیزی کے جملے نہ بولنا، نبی کی دہلیز پہ آ کے اپنی آواز بلند نہ کرنا، نبی کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو نبی کے گھرانے سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے وہ بے ادبی کرتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کے بعد یہی دروازہ تھا، یہ لوگ تھے قرعوا الباب قرعا شدیدا، زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، ایک ہی جملہ بولتے تھے، علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے اہل بیت، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، یہ آپ کسی اور پہ گریہ نہیں کر رہے ہیں، حسین کی ماں پہ گریہ کر رہے ہیں۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے آل محمد کے غم میں بلند ہوتی ہیں، ان آوازوں پہ رحم فرما۔ آج کی یہ صدا جناب سیدہ کی بارگاہ میں بلند ہوگی، لہذا کنجوسی نہ کرنا، اپنی آواز پہ پابندی مت لگانا، اپنے دل پہ پابندی نہ لگانا۔ جناب سیدہ کا دروازہ پیٹا جا رہا ہے۔ آج وہ بی بی کہ جس کے دروازے پہ رسول اپنی حیات طیبہ کے آخری 9 مہینے دروازے پہ کھڑے ہو کر احادیث اور روایات کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سنا سنا کے، دکھا دکھا کے اس گھر کا ادب بتایا کرتے تھے، آج اس دروازے پر طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، بھانت بھانت کے آوازیں کسے جا رہے ہیں کہ اتنے میں جناب سیدہ مرضیہ سلام اللہ علیہا اس عالم میں باہر آئیں کہ میری آقا زادی کے شکم مقدس میں محسن ہے۔ اس حالت میں آقا زادی دروازے کے اندر آئیں اور ایک انسان کا نام لے کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ زہرا کا دروازہ ہے۔ توجہ رکھتا ہوں، میں اشارے میں پڑھوں گا تاکہ میرے آبا میرا ساتھ دیں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں کھل کے پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ آواز دے کے کہا شرم نہیں آتی، یہاں زہرا رہتی ہے، اس گھر کو جلاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے، اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ آواز دے کے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حسن ہو یا حسین ہو، ہمیں بیعت سے مطلب ہے، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دی جائے گی۔ اس وقت ایک بے حیا نے کہا علی اپنی زوجہ کو باہر نکال دیا ہے، خود پردے میں چھپ گئے ہو، زہرا کو یہ
یہ بات پسند نہ آئی اور رو کے کہا ملعون علی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم پہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے۔ میرے قبلہ علی باہر نہیں آئیں گے، فرمایا جب تک میں زندہ ہوں علی باہر نہیں آئیں گے۔ تو پھر اس نے حکم دیا ہلمو الی جمع الحطب، لے آؤ لکڑیاں زہرا کے دروازے پر۔ لوگ کہتے ہیں دھمکی دی تھی، میں پوچھتا ہوں زہرا کا دروازہ دھمکیوں کے تابع ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ دھمکیاں دی جائیں؟ میرے بھائیوں دھمکیاں نہیں دی ہیں، میرے مذہب کی کتابیں کہتی ہیں دھمکیاں نہیں دی ہے۔ زہرا کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اب دروازہ جل رہا تھا، میں نے جملہ کہا اندر ہے تنہا زہرا، باہر ہے لوگوں کا ہجوم، باہر ہے لشکر، اپنا ذہن مدینے میں لے کے جاؤ اگر رونا چاہتے ہو۔ باہر لشکر ہے، اندر نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ماں بننے والی ہے حضرت محسن کی، دروازہ جل رہا ہے، گھر میں دھواں پھیل چکا ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ میری آقا زادی کے گھر میں لوگ دھکے دے کے داخل ہونا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی تجھے اللہ کا واسطہ میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں اشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں تجھے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میں مناسب پردے میں نہیں ہو، تم نامحرم ہو، میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ لیکن خدا کی قسم یہ لوگ دھکا دیتے رہے۔ اب تاریخ میں جملہ ہے سنبھل کے سننا تاکہ بستر پہ بھی جا کے رو، دھکے دیتے رہے، پورا لشکر دھکے دے رہا ہے اور دروازہ جل رہا ہے۔ خدا کی قسم آقا زادی نے جلتے ہوئے دروازے کو ہاتھ میں رکھا۔ تاریخ میں جناب سیدہ کی اپنی زبان سے یہ روایت ہے کہ جب دروازہ جل رہا تھا میں اس کو سنبھال رہی تھی، دھوئے اور اس آگ کی وجہ سے میرا چہرہ جھلس گیا تھا۔ ماں بہنوں والے ہو نا، باغیرت لوگ تشریف فرما ہو، جملہ سن کے رونا۔ میرا چہرہ جھلس گیا تھا لیکن بی بی نہیں چاہتی تھی میں بے پردہ ہو جاؤں، لوگ میرے گھر میں داخل ہو جائیں، لوگ دھکے دے رہے تھے۔ جملہ سنو گے، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو دھکا دیا، دو دروازے کے پاٹ تھوڑے سے کھلے، دو دروازے ہوتے ہیں نا قبلہ اس طرح بند ہوتے ہیں، جب دھکا دیا نا اکیلی زہرا بچانے والی تھی، تھوڑا سا دروازے میں گیپ آیا، اس ملعون نے کنفس سے تازیانہ لیا اور لے کر زہرا کی کلائیوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، مجھے معاف کرنا روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، روایت میں نہ ہوتا میں کیوں پڑھتا، تمہارے دل نازک ہیں لیکن نوجوان نسل تک زہرا کی مصیبت پہنچانی ہے۔ آج ایک سیدہ کی آج وفات کی مجلس ہے، حق ہے کہ میں زہرا کے بارے میں یہ جملے دنیا کو بتاؤں کہ زہرا مرضیہ کے کلائیوں پر جب تازیانے پڑے میری آقا ذاتی نے چیخ ماری اور رو کے کہا واہ محمد، نہیں معلوم آپ کی آواز کتنی بلند ہے لیکن زہرا کی چیخیں بلند ہو گئی۔ اے بابا تیری زہرا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اے بابا جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے آ دیکھ تیری زہرا تازیانے کھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، جوانی سلامت رہو۔ بس یہاں تک نہ ہوا، جب دیکھا نہ زہرا کے تھامنے کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے، اب مجھے معاف کر دینا، ایک شخص آگے بڑھا، ضربہ برجلہ، اپنی لات سے ایسا دھکا دیا زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ اور فقط یہاں تک بات نہ ہوئی، تاریخ نے لکھا، اسی جملے پہ ختم کر دوں گا، ماتم کرنا ہے ماتم کرو، مرتی ہے شیعہ قوم مر جائے، فقط اپنی لات سے دروازے کو نہیں کھولا بلکہ روایت میں ہے وَرَكَلَ بِرِجْلِهِ، اپنی ٹانگ کے ساتھ اس نے اس طرح سے زہرا کو در و دیوار کے درمیان میں مسئلہ عصرتاً قاسیتاً شدیدہ کہ میری آقا زادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک آواز بلند ہوئی، آہ یا فضہ الیک فخذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن مارا گیا، میرا بچہ شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا
मर जाओगे मैं अगर तुम लागरा पढ़ूंगा, खुदा की कसम मर जाओगे। मैं सैयद हूं, मेरा हौसला नहीं है, मैं अगला जुमला पढ़ो। जुमला करोगे बर्दाश्त, करोगे बर्दाश्त। मैं रिवायत के एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। मेरे उस्ताद की जगह पे सैयद तशरीफ फरमा है। एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी से मैं जुमला पढ़ूंगा। खुदा की कसम सुनो, सुनो, हौसले से सुनो। एक जुमला और सुन लो। जीते हो मरते हो ज़हरा के लिए मर जाओ, और दुआ करो हम सैयद मर जाएं। ये रोज रोज बताना न पड़े, बेहया ज़हरा को तमाचे मारते हैं। खुदा की कसम एक वक्त ऐसा आया, एक जुमला सुनो, एक जुमला सुनो। यहां दो लफ्ज़ आए हैं, दो लफ्ज़ आए हैं। एक लफ्ज़ आया है ज़रबा। सुनो सुनो, एक जुमला सुनो। तुम बहुत रोओगे, तुम्हारे दिल में आले मोहम्मद की विलायत है। तुम नहीं रोओगे तो कौन रोएगा? लेकिन समझ के, एहसास से एक जुमला सुन लो, बस मैं ख़त्म करता हूँ। एक लफ्ज़ मेरे उस्ताद मौजूद हैं। एक लफ्ज़ है ज़रबा, कि इसने दरवाजे को लात मारी और बीबी दरो दीवार के दरमियान पिस गई। और बात यहाँ तक नहीं, जलते हुए दरवाजे की सुलगती हुई मेख ज़हरा के सीने में ऐसे पैवस्त हुई जिस तरह करबला में बर्छी अली अकबर के सीने में लगी। और जवानों मातम की रात है यार। सलामत रहो, सलामत रहो। आले मोहम्मद के गम में हाथ प्यारा न कर, अमीर बन के ना बैठ। मोहम्मद की बेटी उजड़ रही है, सीने में मेख पैवस्त है। और फकत यहाँ ना हुआ, एक रिवायत में ये है, एक रिवायत में ये, हौसले से सुनो यार, हौसला करो, मैं बताऊं क्या हुआ। इन्होंने एक रिवायत में ये भी है कि इन्होंने ऐसा धक्का दिया कि ज़हरा मर्दिया जमीन पे गिरी, ऊपर दरवाजा गिरा, दरवाजे के नीचे ज़हरा। अब जुमला सुनना, अब जुमला सुनना। एक लफ्ज़ आया है रिवायत में ज़रबा, ज़र्ब मारना। दूसरा लफ्ज़ मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ, रकला। रकला होता है मसलना। इसने दरो दीवार के दरमियान बीबी को मसला, जिससे बीबी की पसलियां टूटी। एक और जुमला है, एक और लफ्ज़ है रिवायत में, वो है रफसा। रफसा का जब मैंने मुंजद में जाके तर्जुमा देखा, मैं घंटा बैठ के रोया था। खुदा की कसम, रफसा का मतलब ये है कि अपनी लात से किसी चीज को इतना मारना कि वो टूट। ये जालिम और रफसा बेरिजले ही, इसने इतनी मर्तबा अपनी लातें मारी, दरवाजे के टुकड़े हो गए, मोहम्मद की बेटी की हड्डियां चूर चूर हो गई। हाय मेरी आकाज़ादी की पसलियां, हाय हमेशा हाथ पसलियों पे रहा। जब तक जिंदा रही, जब तक तस्बीह न पढ़ सकी। लेकिन हाय वो वक्त कैसा था जब कफन पहने हुए थी, हुसैन को बुलाया, जैसे ही हुसैन आए, अन्नत व मद्दत यदैहा, जो हाथ पसली से ना उठ रहा था, आज हुसैन को अपने सीने से लगा रही है। आवाज आ रही है परवरदिगार की, ए मेरे अली, हुसैन को अम्मा से जुदा कर लो। और मेरे फरिश्ते ताज उतार के रो रहे हैं। पूरा ने जन्नत में गिरिया बपा है, जलजला आ जाएगा, कायनात बर्बाद हो जाएगी। और शरीफों, तुम्हारे गिरिए का ये मयार है, हक बनता है मैं जुमला कहूं, और जुमला जरूरी है। ये तो हुसैन है जिसको अली जैसे बाबा ने बड़े प्यार से जुदा किया। आए करबला में एक बच्ची भी है जो बाबा के लाशे से लिपटी हुई है, उसको छुड़ाने वाला सज्जाद नहीं है, शिमरे मलऊन तमाचे मार रहा है। रो रो के कहती है, बाबा तेरी सकीना को तमाचो।
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلهنا بعزتك وجلالك وبأسمائك وصفاتك